السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام کشمالہ ہے، مگر جاننے والے ساری سہیلیاں اور میری اماں مجھے مالا کہہ کر بلاتی تھیں۔ ہم لوگ لاہور کے چھوٹے سے علاقے کی چھوٹی سی تنگ سی گلی میں ایک کمرے کے مکان میں رہتے تھے۔ میں اور میری ماں، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے۔ میرا کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا۔ میں ایک ہی بہن تھی اور میرے ابا کا بھی میرے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ میری امی نے کبھی مجھے ابا کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں ان سے جب بھی پوچھتی تھی تو وہ یہ کہتی کہ اس وقت میں صرف 1 سال کی تھی جب وہ ہمیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ حیرت تو مجھے اس بات پر ہوتی تھی کہ اماں کے پاس ان کی کوئی تصویر بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ میری اماں کے پاس ان کی شادی کی بھی کوئی تصویر نہیں تھی۔ میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں اپنے ابا کو دیکھ سکتی، حقیقت میں نہ صحیح تصویر میں ہی انہیں دیکھ لیتی، لیکن ایسا بھی ممکن نہیں ہوا تھا۔ نہ صرف میں بلکہ اس محلے میں کوئی بھی میرے ابا کو نہیں جانتا تھا۔ سب نے ہی ان کا نام سن رکھا تھا، بالکل میری طرح۔ میری اماں نے مجھے بتایا کہ جس وقت ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ میرے ابا کے ساتھ شہر کے کسی دوسرے علاقے میں رہتی تھی، مگر پھر ابا کے انتقال کے بعد میری اماں وہاں نہ رہ سکی کیونکہ وہ گھر تھوڑا سا بڑا تھا اور اس کا کرایہ بھی زیادہ تھا۔ میرے ابا تو نوکری کرتے تھے، اسی لیے کرایہ ادا کر دیتے، لیکن ان کے جانے کے بعد اماں کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اتنے بڑے گھر کا کرایہ ادا کر سکتے، اسی لیے انہوں نے وہ گھر اور وہ محلہ چھوڑ دیا اور یہاں آ کر ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی۔ پہلے تو میری اماں ایک فیکٹری میں ملازمت کرتی تھی، لیکن اس سے ہمارا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا، اور پھر تھک ہار کر حالات سے تنگ آ کر میری اماں نے رکشہ لیا۔ پچھلے کافی سالوں سے میری اماں رکشہ چلا رہی تھیں، کیونکہ جب اماں فیکٹری جاتی تھیں تو میری اماں صبح سے جاتی تو شام کو گھر واپس آتی۔ ایسے میں اپنے اسکول سے واپس آ کر گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ ایک دن ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے میری اماں کو سوچ میں ڈال دیا۔ میں اسکول سے گھر آ کر سارا وقت اکیلا گزارتی اور اماں کے آنے کا انتظار کرتی۔ اماں میرے لیے کھانا بنا کر رکھ جاتی اور میں آ کر وہ کھانا کھا کر اپنی پڑھائی میں مگن ہو جاتی۔ ایک دن اسی طرح سے میں اپنے اسکول سے واپس آ کر گھر میں اکیلی تھی جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے مجھے اچھی طرح سے سمجھایا تھا کہ کوئی بھی گھر میں آئے تو میں پوچھے بغیر دروازہ نہ کھولوں، اگر تو میری جان پہچان والا کوئی ہو تو ہی دروازہ کھولوں، اگر اماں ہو تو اسی صورت میں دروازہ کھولوں، ورنہ اگر کوئی انجان شخص ہو تو دروازہ کبھی نہ کھولوں۔ اماں کی یہ بات مجھے اچھی طرح سے یاد تھی۔ اس دن اسی طرح سے گھر کا دروازہ بجا۔ جب میں پوچھنے کے لیے دروازے پر گئی اور میں نے پوچھا تو ایک بچے نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ وہ بچہ ہمارے محلے کا ہی تھا اور کبھی کبھار کھیلنے کے لیے گھر آ جاتا، میں بھی اس کے ساتھ کھیل لیتی تھی، تو میرا وقت اچھا گزر جاتا۔ یہی سوچتے ہوئے کہ وہ کھیلنے کے لیے آیا ہوگا، میں نے اس کی پہلی آواز پر ہی دروازہ کھول دیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ بچہ سامنے سے ہٹا تھا اور اپنے گھر کو بھاگ گیا۔ میں اسے واضح دیتی رہی لیکن اس نے میری بات نہ سنی۔ اس کے جاتے ہی میں نے دیکھا کہ آدمی دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ یقیناً اسی آدمی نے اس بچے کو پیسے دے کر یا پھر کھانے کی کوئی چیز دے کر دروازہ بجانے کے لیے کہا ہوگا۔ وہ آدمی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کی آواز پر میں کبھی بھی دروازہ نہیں کھولوں گی، کیونکہ اس سے پہلے بھی 1-2 مرتبہ ایسا ہوا تھا۔ جب دروازہ بجا تھا تو باہر سے کسی انجان مرد کی آواز مجھے سنائی دی تھی، اور میں نے آواز سنتے ہی دروازے کو اور اچھی طرح سے بند کر دیا تھا اور واپس اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ لیکن اس بار اس شخص نے دھوکہ دیا تھا اور بچے کو سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کی آواز سن کر میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی اور موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ سے دروازہ بند کرتی، اس آدمی نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور میرے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میں فوراً وہاں سے بھاگی اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گئی، کیونکہ میرے پاس اب یہی راستہ بچا تھا اپنے آپ کو بچانے کا۔ اب ایک ہی راستہ تھا۔ اس وقت میں اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی، ہر چیز کو وہ اچھی طرح سے سمجھتی تھی، اور ویسے بھی جس طرح کے حالات میں نے زندگی گزاری تھی، وقت سے زیادہ سمجھدار تھی اور اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی۔ میری اماں نے مجھے بچپن سے ہی صحیح غلط کا فرق بہت اچھے طریقے سے سمجھایا تھا، اور یہ بات اچھی طرح سے سمجھائی تھی کہ لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہیں، کہ اس انسان کے دیکھنے کا انداز کیسا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔
اسی لیے اماں نے مجھے ہمیشہ مردوں کی ہر نظر کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھایا تھا، تاکہ میں کبھی بھی کسی کے ہاتھوں سے بے وقوف نہ بنوں۔ اس آدمی کی نظروں کو میں اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی۔ اس کی نیت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں گھر کی چھت پر چڑھ گئی اور میں نے وہاں چڑھ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ آس پاس کے لوگوں نے جب میرا شور سنا تو وہ ہمارے گھر میں گھس آئے اور اس آدمی کو انہوں نے پکڑ لیا، جبکہ اس آدمی نے یہ کہا کہ وہ میرے بلانے پر گھر آیا تھا۔ میں نے ہی یہ کہا تھا کہ مجھے گھر میں ڈر لگ رہا ہے، اسی لیے وہ میری مدد کے لیے آیا تھا۔ لیکن سب لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ آدمی کس قسم کا ہے۔ محلے میں وہ اسی وجہ سے بدنام تھا کہ وہ آدمی اچھا نہیں تھا۔ اس کا کردار بہت مشکوک تھا اور آئے دن اس کے بارے میں کوئی نئی سے نئی بات سننے کو ملتی، لیکن کوئی بھی اسے محلے سے اب تک نکال نہیں پایا تھا، کیونکہ اس کی پہنچ بہت دور تک تھی اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اسی لیے سبھی لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ اس وقت لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور زبردستی میرے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس دن کے بعد سے سب نے میری اماں سے یہ کہا کہ اس طرح سے مجھے گھر میں اکیلا چھوڑنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ اس دن تو وہ لوگ وقت پر پہنچ گئے تھے اور انہوں نے اس آدمی کو گھر سے نکال دیا تھا، لیکن ممکن تھا کہ وہ آدمی دوبارہ سے بدلہ لینے کے لیے کسی اور طریقے سے ہمارے گھر میں گھس جاتا، اور یہ بات میرے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ایسے میں میری اماں کو میرا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا، یا تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جایا کریں یا پھر کوئی ایسا کام کرے کہ میرے آنے تک اماں خود بھی گھر آ جایا کرے۔ کل کو کوئی بات ہو گئی تو میری اماں کس کا گریبان پکڑیں گی؟ اسی لیے بہتر یہی تھا کہ وہ ابھی کوئی بہتر فیصلہ کر لیتے۔ اس دن میری اماں نے بہت سوچا اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اس کے بعد میری اماں نے رکشہ لیا اور رکشہ چلانا شروع کر دیا۔ وہ صبح سے لے کر دوپہر تک رکشہ چلاتی اور جب میں گھر واپس آتی تو میری اماں بھی میرے ساتھ گھر آ جاتی۔ اس کے بعد تو مجھے اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی۔ شام کو بھی وہ میرے ساتھ گھر پر ہی موجود ہوتی تھی۔ دن میں وہ اتنا کما لیتی تھی کہ ہمارا گزارا اچھا ہو جاتا۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ میری امی نے مجھے مضبوط بنایا تھا۔ میں لوگوں سے ڈرتی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میری امی میرے معاملے میں بہت محتاط رہتی۔ وہ مجھے بلا ضرورت کبھی بھی گھر سے باہر نہیں جانے دیتی، اور شام کے وقت انہوں نے کبھی مجھے کہیں نہیں جانے دیا، یہاں تک کہ وہ مجھے ساتھ والے گھر بھی جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ مجھے بھی ان ساری چیزوں کی عادت نہیں تھی اور میں اپنے کام سے کام رکھنے والی انسان تھی۔ اپنی پڑھائی مکمل کر کے میں سارا وقت گھر میں گزارتی، کام کاج میں اماں کی مدد کرتی۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میری امی میرے لیے اتنی محنت کرتی ہیں، اسی لیے گھر کے کام کاج میں ان کی مدد کروا دیتی۔ اماں نے کبھی بھی میرے اوپر کسی بھی کام کا بوجھ نہیں ڈالا تھا۔ وہ خود مشکل اٹھا لیتی، لیکن انہوں نے ہمیشہ میرے لیے آسانی پیدا کی تھی۔ سارے کام وہ خود کرتی اور مجھے ان سارے کاموں سے دور رکھتی۔ مجھے یہ کہتی کہ میں اپنی پڑھائی پر دھیان دیا کروں، لیکن میں بچپن سے ہی ذمہ دار تھی۔ میں جانتی تھی کہ جس طرح سے میری ماں نے محنت کی ہے، ایسے میں نے بہت کچھ ان کو لے کر سوچا تھا۔ یہی سوچا تھا کہ زندگی میں کچھ بن کر دکھاؤں گی اور اپنی ماں کو اچھی زندگی دوں گی۔ میں یہ بھی سوچتی تھی کہ میری اماں اگر چاہتی تو میرے ابا کے انتقال کے بعد دوسری شادی کر لیتی اور اس کے بعد اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ جوانی میں ہی وہ بیوہ ہو گئی تھیں۔ اس وقت میں صرف 1 سال کی تھی۔ اماں کو تو کوئی بھی ہم سفر مل سکتا تھا اور وہ اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزار سکتی تھی، لیکن میری خاطر انہوں نے کسی کو نہیں اپنایا، کسی کا ساتھ نہ اپنایا اور مجھے ہی اپنی زندگی بنا لیا۔ بہت مشکل زندگی انہوں نے گزاری، محنت کی اور اتنا کچھ کیا، لیکن انہوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تو میں اس دنیا کے لوگوں کے رحم و کرم پر آ جاؤں گی، اور پھر جو انسان اس دنیا کے رحم و کرم پر رہ جائے، اس کے ساتھ یہ دنیا وہی سلوک کرتی ہے جو وہ کرنا چاہے۔ اسی لیے انہوں نے مجھے اپنے سے دور نہیں کیا تھا، اور میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ میرے ساتھ موجود تھی، مجھے چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ میں نے کبھی بھی ان سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی تھی۔ وہ جو کچھ بھی میرے لیے لے آتی میں خوشی خوشی قبول کر لیتی۔ جس طرح کے ہمارے حالات تھے، میری اماں میری ساری خواہشات پوری نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے باقی بچوں سے بہت ہٹ کر زندگی گزاری تھی۔ میری زندگی میں بہت ساری محرومیاں بھی تھیں، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو زندگی میں مجھے نہیں ملی تھی۔
لیکن میں نے کبھی اماں سے اس بات کا شکوہ نہیں کیا تھا، کیونکہ انہوں نے جو کچھ میرے لیے کیا تھا وہی بہت تھا، اور اب میں مزید کوئی بھی خواہش کر کے ان کے اوپر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ان سارے حالات میں اگر ہمارا کوئی اپنا تھا تو وہ میری نانی کا گھر تھا۔ میری نانی کے گھر میری اماں ہی جاتی تھی، جب بھی جاتی تھی وہ مجھے اپنے ساتھ کبھی نہیں لے کر گئی تھی۔ میں صرف اماں کے ساتھ ایک مرتبہ نانی کے گھر گئی تھی، تو ان کے گھر میں کافی رش تھا، بہت ساری لڑکیاں ان کے گھر میں اور عورتیں موجود تھیں۔ جب میں نے اماں سے پوچھا تو اماں نے کہا کہ میری نانی انہیں کام سکھاتی ہیں، اور وہ ساری عورتیں اور لڑکیاں ان سے کام سیکھنے کے لیے آتی ہیں، اسی لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، ان کے گھر میں رش لگا رہتا ہے۔ اسی لیے میری اماں ان کے گھر زیادہ جاتی نہیں تھی، اور نہ ہی مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ میں نے بھی کبھی اس بات پر اصرار نہ کیا، کیونکہ اماں بھی کام سے تھکی ہاری گھر واپس آتی تھیں، اور میرا بھی سارا دن کالج میں گزر جاتا، اسی لیے میں اور اماں کہیں بھی زیادہ آتی جاتی نہیں تھی، اور سارا وقت اپنے گھر میں گزارتی۔ میرا سارا دھیان اپنے پڑھائی کی طرف ہوتا تھا، اس کے علاوہ کسی کے گھر جانے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ اماں سے ہی نانی کا حال احوال پوچھ لیتی، یا کبھی فون پر ان سے بات ہو جاتی۔ میری اماں بھی ان سے زیادہ تر فون پر ہی بات کرتی تھی، اور ان کا گھر بہت کم جاتی تھی۔ وجہ میں نے کبھی پوچھی نہیں تھی، بچپن سے یہی سنا تھا کہ وہ عورتیں کو کوئی کام سکھاتی ہیں، اسی لیے ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ کچھ وقت اسی طرح سے گزرا تھا، میں کالج جاتی تھی، میرا آخری سال تھا۔ میری اماں میری پڑھائی کے لیے پیسے جمع کر رہی تھیں، کیونکہ وہ کالج کے بعد مجھے ایک اچھی یونیورسٹی میں پڑھانا چاہتی تھی۔ لیکن اسی طرح میری اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اماں کو روزانہ ہی بہت شدید بخار ہو جاتا، ہم لوگ ان کی دوا بھی لے کر آئے، لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے لیے بخار اترتا اور پھر دوبارہ سے انہیں بخار ہو جاتا۔ اماں 2 دن سے کام پر بھی نہیں گئی تھی۔ انہوں نے 2 دن آرام کیا، اور اب ان کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ میں نے اماں کو سمجھایا کہ ابھی وہ کام پر نہ جائے، لیکن اماں نے کہا کہ وہ زیادہ دنوں تک چھٹیاں نہیں کر سکتی۔ اگر وہ اسی طرح سے گھر میں رہیں گی تو پھر ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ اسی لیے میری اماں تیسرے دن کام پر دوبارہ جانے لگی۔ جب وہ کام سے واپس آئیں تو دوبارہ سے ان کی طبیعت بہت خراب تھی، لیکن اماں میری کوئی بات بھی نہ سنتی۔ میں نے انہیں بہت سمجھاتی کہ وہ کام پر نہ جایا کریں، لیکن وہ یہ کہتی کہ اگر وہ کام نہیں کریں گی تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ انہوں نے میری پڑھائی کے لیے پیسے بھی جمع کرنے ہیں۔ اسی طرح سے کرتے کر کے ان کی طبیعت اور خراب رہنے لگی۔ جب میں دوبارہ انہیں ہسپتال لے کر گئی تو ڈاکٹر نے انہیں آرام کرنے کے لیے کہا۔ یہ کہا کہ زیادہ سے زیادہ وہ آرام کریں اور کوئی کام نہ کریں۔ اگر اسی طرح سے وہ کام کرتی رہیں تو ان کا بخار بگڑ جائے گا اور پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں اپنی ماں کو اچھی زندگی دینا چاہتی تھی، اسی لیے محنت کرتی تھی، پڑھائی کرتی تھی اور کچھ بننا چاہتی تھی، جبکہ میری ماں کو اب میری ضرورت تھی۔ اب وہ تکلیف میں تھیں، اسی لیے میں نے اماں سے کہا کہ میں ان کی جگہ کام پر جایا کروں گی، اور انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ مجھے کام پر بھیجنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، وہ مجھے باہر بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور وہ بھی اس طرح سے، محنت مزدوری کے لیے تو ہرگز نہیں۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ میں اپنی پڑھائی پر دھیان دوں، وہ یہ کام خود سنبھال لیں گی، لیکن وہ کیسے سنبھال لیتی، ان کی حالت ایسی نہیں تھی۔ بہت مشکلوں سے میں نے اماں کو اس بات پر راضی کیا کہ اب ان کی جگہ میں رکشہ چلانے کے لیے جایا کروں گی۔ میں نے اماں سے یہی کہا کہ دن میں اپنے کالج کی پڑھائی کے لیے چلی جایا کروں گی، اور وہاں سے آ کر شام تک میں رکشہ چلایا کروں گی۔ وہاں سے کچھ پیسے تو آئیں گے، ہمارا گزارا ہو جائے گا، اور جب تک اماں ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک میں یہ کام کر لوں گی۔ جب وہ ٹھیک ہو جائیں گی تو اس کے بعد چاہیں تو دوبارہ سے خود اپنے کام کو سنبھال لیں۔ آخر کار مجبوری میں آ کر اماں نے مجھے اجازت دے دی، کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے اور اماں کی دوائیاں لانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ وہ بھی مجبور تھی، اگر میں کام پر نہ جاتی تو کون ہماری مدد کرتا؟ آج تک کسی نے ہماری مدد کی تھی؟ اس طرح سے اماں کی جگہ میں رکشہ چلانے لگی۔ مجھے اماں کی جگہ رکشہ چلاتے ہوئے مہینہ ہونے والا تھا جب مہینے کی 25 تاریخ آئی۔ مہینے کی 25 تاریخ کو اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا، یہ کہا کہ میں کام پر جانے سے پہلے ان کی بات سن لوں۔ جب میں ان کے پاس گئی تو اماں نے مجھے لڑکوں والے کپڑے دے دیے اور کہنے لگی ان کپڑوں کو پہن کر لڑکوں کی طرح بن جاؤ اور فلاں جگہ سے 3 عورتوں کو لینے کے لیے جاؤ۔
ان عورتوں کو وہاں سے لے کر اپنی نانی کے گھر چھوڑ دینا۔ میں ان کی بات سن کر کافی حیران ہوئی تھی کہ آج سے پہلے تو میں اپنے کام پر جب بھی جاتی تھی تو میں اسی حلیے میں جاتی تھی۔ اماں نے کبھی بھی مجھے لباس تبدیل کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن آج اب جب وہ مجھے کہیں بھیج رہی تھیں تو انہوں نے مجھے یہ کیوں کہا کہ میں لڑکوں کا لباس پہن لوں؟ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اماں سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ ویسے ہی مجھے کہہ رہی ہیں کیونکہ جس علاقے میں وہ مجھے بھیجنے والی ہیں وہاں پر لڑکیوں کا جانا کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے مجھے لڑکوں کا لباس پہننے کے لیے کہا ہے۔ میں بھی خاموش ہو گئی اور ان کے کہنے کے مطابق میں نے ویسا ہی کیا۔ وہ لباس پہنا اور لڑکوں کی طرح اپنا حلیہ بنا کر اس جگہ پہنچ گئی۔ وہاں سے 3 عورتیں برقعے والی میرے رکشے میں بیٹھ گئیں، جنہیں اماں نے اپنی نانی کے گھر کے باہر چھوڑ دیا اور وہاں سے گھر واپس آ گئی۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ صبح پھر انہیں لینے جانا۔ اسی طرح سے ہر مہینے وہ برقع پوش عورتیں میرے رکشے میں بیٹھ کر میری نانی کے گھر جانے کیا کرنے کے لیے جاتی تھیں۔ اماں سے میں نے 1-2 مرتبہ پوچھا بھی کہ وہ عورتیں کون ہیں اور نانی کے گھر کیوں جاتی ہیں، لیکن انہوں نے میری بات کا جواب نہ دیا، بس یہ کہہ دیا کہ وہ میری نانی سے کام سیکھتی ہیں، اسی سلسلے میں وہ وہاں جاتی ہیں، میرا کام بس انہیں وہاں سے لے جانا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اماں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ میں ان عورتوں کو چھوڑ کر گھر واپس آ جایا کروں، میں ان کے پیچھے نانی کے گھر کبھی بھی نہ جاؤں۔ یہ دونوں باتیں مجھے تھوڑی عجیب لگتی تھیں، لیکن اماں کی کبھی کوئی بات نہیں ڈالی تھی۔ یقیناً وہ جو کچھ بھی کہتی تھیں کسی وجہ سے ہی کہتی ہوں گی، اسی لیے میں نے کبھی ان کی بات کے خلاف جا کر ان عورتوں کے پیچھے جا کر دیکھنے کی کوشش نہ کی کہ وہ میری نانی کے گھر کس مقصد کے لیے جاتی ہیں۔ اماں نے جو بتا دیا تھا میں نے اسے سچ مان لی اور اپنے کام سے کام رکھا۔ وہ مہینہ تو ایسے ہی گزرا، جبکہ اگلے مہینے اسی طرح سے مہینے کے آخری دن میں اماں نے مجھے اسی جگہ ان عورتوں کو لینے کے لیے بھیجا اور میں نے انہیں نانی کے گھر چھوڑ دیا۔ جب میں صبح انہیں نانی کے گھر سے لینے کے لیے گئی تو محلے والوں نے انہیں پتھر مارنے شروع کر دیے۔ انہوں نے جلدی سے مجھے یہاں سے جانے کے لیے کہا اور میں جلدی سے رکشہ لے کر وہاں سے نکل گئی۔ اب میں جب بھی انہیں لینے کے لیے جاتی تو محلے والے انہیں پتھر مارتے۔ ایک دن جب میں اسی طرح سے انہیں لینے گئی تو محلے والے مجھے بھی پتھر مارنے لگے۔ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جلدی سے پیچھے کے دروازے سے نانی کے گھر میں داخل ہوئی۔ مجھے نانی کے گھر کا رستہ معلوم تھا، اسی لیے پچھلے دروازے سے ان کے گھر کے اندر گھس گئی۔ جب وہاں اندر گئی تو اندر کا منظر دیکھتے ہی روح کانپ گئی، کیونکہ نانی کا گھر کوئی گھر نہیں تھا۔ یہ بات مجھے آج پتہ چلی تھی۔ وہ تو ایک کوٹھا تھا جہاں بہت ساری لڑکیاں، بہت ساری عورتیں موجود تھیں۔ میری اماں بچپن میں مجھے یہ کہتی تھی کہ وہ میری نانی کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے آتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہاں کا منظر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ میری اماں کا تعلق کسی ایسی جگہ سے تھا اور میری نانی یہ سب کچھ کرتی تھی۔ اسی لیے محلے والے انہیں پتھر مارتے تھے۔ میں جیسے جیسے اس جگہ کو دیکھتی جا رہی تھی مجھے اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا، اور پھر غصے سے میں اپنی نانی کے گھر سے باہر نکلی اور رکشہ لے کر گھر واپس آ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد میں ان عورتوں کو لینے کے لیے کبھی نہیں جاؤں گی اور اماں سے اس بات کا راز ضرور پوچھوں گی کہ آخر میری نانی ایسا کون سا ہنر سکھاتی تھی جو انہوں نے آج تک مجھے نہیں بتایا تھا۔ حقیقت تو مجھے معلوم ہو گئی تھی کہ میری نانی کیا کرتی تھی، لیکن میں اماں کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ انہوں نے اتنی بڑی سچائی آج تک مجھ سے چھپا کر رکھی۔ آخر انہیں ایسی کون سی ضرورت پیش آ گئی تھی جو انہیں یہ سب کچھ کرنا پڑا؟ اس دن میں نے غصے میں اماں سے پوچھا، ان کو ساری سچائی بتا دی کہ کس طرح سے میں اس گھر کا راز جان چکی ہوں۔ اس گھر میں کوئی ہنر نہیں سکھایا جاتا، بلکہ وہاں پر تو ناچ گانا کیا جاتا ہے، یہی سب کچھ کر کے پیسے کمائے جاتے ہیں۔ میری ماں کا تعلق اس گھر سے کیسے جڑا اور میری نانی کیا ان کی سگی ماں ہے؟ وہ یہ سب کو کیوں کرتی ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اماں تو میرے منہ سے یہ باتیں سن کر حیران تھی۔ انہوں نے پہلے مجھے اس بات پر خوب ڈانٹا کہ میں ان کے منع کرنے کے باوجود ان کے گھر میں کیوں گئی تھی۔ جب میں نے انہیں اپنی مجبوری بتائی کہ ان کے کام کی وجہ سے ہی لوگوں نے پتھر مارتے ہیں، اسی لیے مجبوری میں مجھے اس جگہ جانا پڑا، کیونکہ لوگوں نے میرے اوپر بھی پتھر برسانے شروع کر دیے تھے۔ اپنی جان بچانے کے لیے مجھے کوئی اور جگہ نہ ملی تو میں نانی کے گھر چلی گئی۔ اچھا ہی ہوا تھا کہ میں ان کے گھر چلی گئی، ساری حقیقت تو کھل کر سامنے آ گئی تھی جو اب تک اماں نے مجھ سے چھپا کر رکھی تھی۔
اور نہ جانے اس کے پیچھے کون کون سے راز تھے جو انہوں نے مجھ سے چھپائے تھے۔ آج مجھے وہ ساری حقیقتیں جاننی تھی اور سارے رازوں سے پردہ اٹھانا تھا کہ میری اماں کا تعلق ایسی بری جگہ سے کیوں تھا، اسی لیے وہ مجھے وہاں جانے سے روکتی تھی۔ بہت سارے سوال میرے دماغ میں چل رہے تھے۔ میری اماں کا تعلق ایک ایسی جگہ سے تھا جسے لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ میں نے اماں سے بہت سارے سوال پوچھے شروع کر دیے اور وہ خاموشی سے میرے سارے سوالوں کو سن رہی تھی۔ اس وقت انہوں نے مجھے ساری حقیقت بتانی شروع کی۔ یہ سچ تھا کہ وہاں پر جو کچھ بھی میں دیکھ کر آئی تھی، یہ بھی سچ تھا کہ میری ماں کا تعلق اسی جگہ سے تھا، اور یہ بھی سچ تھا کہ اسی وجہ سے وہ مجھے وہاں جانے نہیں دیتی تھی اور مجھے اس جگہ سے دور رکھتی تھی۔ میری امی نے مجھے بتانا شروع کیا کہ یہ بات بہت سال پرانی ہے۔ میری امی کسی لڑکے سے محبت کرتی تھیں۔ میری امی گاؤں میں رہتی تھیں اور وہ کبھی بھی شہر نہیں آئی تھی۔ انہیں شہر دیکھنے کا بہت شوق تھا اور شہر کی زندگی جینے کا بھی بہت شوق تھا۔ ان کے گاؤں میں ہی ایک سہیلی تھی، اس کا بھائی شہر میں نوکری کرتا تھا۔ وہ عید وغیرہ کے موقع پر ہی گاؤں کا چکر لگاتا۔ اماں اپنی سہیلی سے ملنے کے لیے عید والے دن اس کے گھر گئے تو اس کے بھائی کے ساتھ اماں کا سامنا ہوا۔ اماں کو اپنی سہیلی کا بھائی اچھا لگنے لگا، لیکن انہوں نے یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ اس لڑکے کو بھی میری اماں اچھی لگنے لگی تھی، اور اس طرح سے وہ جب بھی شہر سے واپس گاؤں آتا تو میری امی اپنی سہیلی کے گھر کسی نہ کسی بہانے سے چلی جاتی اور اس لڑکے سے ملتی۔ اسی طرح سے دونوں کے درمیان محبت کی کہانی کا آغاز ہوا۔ اس لڑکے نے میری اماں کو بہت سارے خواب دکھائے کہ وہ میری اماں کو شہر لے جائے گا اور وہاں پر ایک اچھی زندگی دے گا۔ میری اماں بھی بہت خوش تھی۔ میری اماں نے بہت مرتبہ اس سے کہا کہ وہ رشتے کے لیے اپنے گھر والوں کو بھیجے، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا۔ آخر کار اسی طرح سے میری اماں کا رشتہ ان کے گھر والوں نے خاندان میں طے کر دیا۔ اماں اس رشتے سے خوش نہیں تھی، انہوں نے انکار بھی کیا، لیکن اس وقت لڑکی کی مرضی کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ کسی نے ان کی بات نہ سنی اور زبردستی ان کا رشتہ پکا کر دیا۔ میری اماں کو اس لڑکے سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ اماں کسی قیمت پر اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی، اور کسی اور کو وہ کیسے قبول کر سکتی تھی؟ جب انسان کا دل کسی ایک شخص کے لیے دھڑکتا ہو تو پھر کسی اور کو قبول کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس وقت میری اماں کی عمر صرف 18 سال تھی، اور اس عمر میں لڑکیاں ناسمجھ ہوتی ہیں، محبت جیسے جھانسوں میں آ جاتی ہیں، اور اماں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس لڑکے کو جیسے ہی اماں کی شادی کی خبر ملی تو وہ بھی شہر سے اپنے گھر آ گیا۔ اس نے اپنی بہن کے ہاتھوں اماں کے لیے پیغام بھجوایا، جو کہ اماں کی سہیلی تھی۔ جس رات اماں کی مہندی تھی، اس نے اماں کے نام خط بھیجا، جس میں یہ لکھا تھا کہ ان دونوں کے ایک ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اگر میری اماں اپنا گھر اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے ساتھ شہر چلی جائیں۔ اس لڑکے نے لکھا کہ وہ میری اماں سے بہت محبت کرتا ہے اور انہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ میری اماں اگر تھوڑی سی ہمت کریں، اس کا ساتھ دیں گی، تو وہ میری اماں کو ان سارے لوگوں سے بہت دور لے جائے گا جو لوگ ان کی خوشیوں کے دشمن تھے، اور پھر تھوڑے وقت بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب میری اماں کی اس سے شادی ہو جائے گی تو سبھی لوگ مان جائیں گے، لیکن اگر میری اماں نے میرے گھر والوں کی مرضی سے اسی جگہ شادی کر لی تو پھر وہ ساری زندگی ایک ایسی زندگی گزاریں گی جو کہ وہ کبھی گزارنا نہیں چاہتی۔ اماں نے اسی وقت فیصلہ کیا تھا کہ انہیں اپنی زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے۔ انہیں ہر قیمت پر اپنی محبت چاہیے تھی۔ انہیں اس وقت اپنے گھر والے دشمن لگتے تھے، اپنی خوشیوں کے قاتل لگتے تھے، جنہوں نے اس کی پسند کو جانے بغیر اسے کسی اور کے ساتھ رخصت کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اسی لیے اسی وقت انہیں جو بھی ٹھیک لگا انہوں نے وہی کیا، اور مہندی کی رات ہی اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے کر وہ گھر سے اس لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شہر آ گئے۔ شہر آ کر ان دونوں کا نکاح ہو گیا، اور ایک ہفتے تک میری اماں اس کے ساتھ رہی۔ اس کے بعد وہ میری اماں کو اپنے ساتھ ایک عورت کے پاس لے گیا، یہ کہہ کر کہ اسے ایک ضروری کام کے لیے گاؤں جانا ہے۔ اس طرح سے وہ گاؤں کا ایک چکر لگا آئے گا تو کسی کا اس پر شک بھی نہیں جائے گا۔ سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور کوئی بھی ہم لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے ہمارے پیچھے نہیں آئے گا۔ ہم لوگ آسانی سے نکل جائیں گے۔ وہ 2-3 دن کے لیے ہی شہر سے باہر جا رہا ہے، ایسے میں مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے مجھے اپنی خالہ کے پاس چھوڑنے کے لیے آیا ہے۔ میں بھی خاموشی سے اس کی بات مان کر اس کی خالہ کے پاس رہنے کے لیے مان گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ 2 دن بعد وہ واپس آ جائے گا۔
اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن وہ 2 دن 20 سالوں میں گزر گئے تھے، لیکن وہ آج تک واپس نہ آیا۔ جب وہ میری اماں کو اس جگہ چھوڑ کر چلا گیا تو اس کے بعد میری اماں کو پتہ چلا تھا کہ وہ میری اماں کو کہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ حقیقت میں یہ اس کی خالہ کا گھر نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک کوٹھا تھا، اور یہاں پر وہ میری ماں کو بیچ کر چلا گیا تھا۔ اس دن میری اماں کا مرد پر سے بھروسہ ہی اٹھ گیا۔ جس شخص کے لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، وہ شخص آج انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ میری اماں بہت روئی تھی، لیکن رونے سے کچھ نہیں ہوا۔ جس جگہ وہ میری ماں کو چھوڑ کر گیا تھا وہ عورت اچھی تھی، اور اس نے میری ماں کو اپنے گلے سے لگا لی۔ وہ بھی یہ کام شوق سے نہیں کرتی تھی، بلکہ اس نے بھی یہ کام مجبوری میں شروع کیا تھا، اور اس کے بعد ساری مجبور عورتیں ان کے پاس آ کر یہ کام کرنے لگیں۔ لوگ انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ عورتیں یہ کام کس مجبوری میں کرتی ہیں۔ میری ماں مجبور ضرور تھی، لیکن یہ کام بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری ماں ان لوگوں کے ساتھ رہنے لگی۔ جب کچھ ہی وقت بعد انہیں معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے اور اس بے وفا شخص کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس بات کو جاننے کے بعد وہاں پر موجود ساری عورتیں ان کا بہت خیال رکھتی، ان کی بہت فکر کرتی تھیں۔ میری ماں ان سب کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا، اور میری پیدائش تک وہ اسی جگہ ان کے ساتھ رہی۔ پھر جب ان کی زندگی میں آ گئی تو اس کے بعد میری ماں نے فیصلہ کر لیا کہ انہیں اس جگہ پر نہیں رہنا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ وہاں پر رہنے والی عورتوں کو غلط سمجھتی تھیں، لیکن وہ میری پرورش ایسے ماحول میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا اور مجھے لے کر ایک چھوٹے سے الگ گھر میں رہنے لگی۔ محنت مزدوری کر کے مجھے پالنے لگی، لیکن کبھی کبھار ان عورتوں سے ملنے کے لیے وہ ضرور جاتی تھی، کیونکہ وہ سب ان کی ہمدرد تھے، اور انہوں نے میری ماں کے لیے اور میرے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ اس جگہ سے وہ مجھے دور رکھنا چاہتی تھی، اسی لیے مجھے لڑکا بنا کر وہاں بھیجتی تھی تاکہ کوئی مجھے بری نظر سے نہ دیکھے۔ یہی میری ماں کی کہانی تھی جو انہوں نے مجھے سنا دی، اور وہ شخص جو میرا باپ تھا وہ آج تک پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ وہ مجھے اور میری ماں کو اس طرح بے آسرا چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور پیسے لے کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اس نے تو پلٹ کر یہ بھی نہیں دیکھا کہ میری ماں زندہ بھی تھی یا مر گئی۔ اسے ہم لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ اسی لیے میری اماں شروع سے ہی مجھے یہ بات سمجھاتی آ رہی تھی کہ مرد پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ محبت کی نظر سے بھی دیکھے تو اس نظر کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہیے، کیونکہ مرد کی محبت عورت کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ میری ماں کو بھی اس شخص نے برباد کر دیا تھا۔ میری ماں کو آج بھی اپنے گھر والے یاد آتے تھے، لیکن وہ پلٹ کر ان کے پاس واپس نہیں جا سکتی۔ عین شادی کے دن وہ اپنے گھر سے بھاگ آئی تھی، تو ان کے گھر والوں پر کیا گزری ہوگی، یہ سوچ کر ہی وہ اپنے آپ کو کوستی تھی، اور انہوں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی واپس جا کر ان کے لیے کوئی نیا امتحان کھڑا نہیں کریں گی۔ یہ میری ماں کی زندگی کی چھوٹی سی کہانی تھی، اور وہ عورتیں بھی اسی جگہ پر کام کرتی تھیں۔ وہ ایک کوٹھا تھا، وہاں ناچ گانے کا کام ضرور ہوتا تھا، لیکن وہاں کی عورتوں کے سینے میں بھی دل تھا۔ وہ ایسا کام ضرور کرتی تھیں جسے لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ عورتیں بری نہیں تھیں۔ مجبوری کے تحت وہ یہ کام کرتی تھیں، لیکن دیکھنے والے انہیں غلط نظر سے دیکھتے تھے، انہیں برا سمجھتے تھے۔ مگر میری ماں ان سب کی دل سے عزت کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے برے وقت میں میری ماں کا بہت ساتھ دیا تھا۔ ساری کہانی سن کر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور میں نے اپنی ماں سے معافی مانگی کہ میں نے جانے انجانے میں انہیں کیا کچھ کہا تھا۔ میری ماں نے مجھے معاف کر دیا۔ اس دن میں نے وعدہ کیا ہے کہ ایک دن میں اپنے پیروں پر کھڑی ضرور ہوں گی، اور نہ صرف اپنی ماں کے لیے بلکہ وہاں پر رہنے والی تمام عورتوں کے لیے ضرور کچھ ایسا کروں گی جو ان کی زندگی کو بدل دے، اور انہیں اس دلدل سے نکالنے میں ضرور کچھ نہ کچھ کروں گی۔ میری امی کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی، انہوں نے دوبارہ سے اپنا کام سنبھال لیا تھا، اور میں نے دوبارہ سے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہماری زندگی بدل جائے گی۔ میری ماں کو مجھ سے امیدیں تھیں، اور مجھے ان امیدوں کو ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ ان کے ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنی ماں کے ساتھ جڑی ہوئی ان ساری عورتوں کی مدد کرنی تھی جنہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا تھا۔ یہی میری زندگی کا مقصد تھا، اور یہ میرا سب سے بڑا خواب تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔